علم جاری کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، پتھر کے زمانے کی قدیم اور پراسرار داستان کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ جو اس تاریخ کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں وہ اوپر دیے گئے لنک پر ضرور کلک کریں، کیونکہ ہماری اوپر دیے گئے لنک کی ویڈیو اسی ویڈیو کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ تو دوستوں شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اشاروں نے آوازوں کی شکل اختیار کی۔ زبان کے بننے کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ اس میں نسلوں کے تجربات جمع ہونے لگے جو آنے والی نسلوں کو منتقل ہو جاتے تھے۔ اب کہانیاں، داستانیں اور گیت مختلف بولی جانے والی زبانوں میں ابھرنے لگے۔ اس نے لوگوں کے میل ملاپ کو اور زیادہ بڑھایا، ایک زبان بولنے والے ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب آ گئے۔ دوستوں، قدیم پتھر کے لوگوں کی سب سے اہم دریافت آگ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا استعمال چین میں ہوا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا افریقہ سے ہوئی۔ آگ کی دریافت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ قدرتی گیس کی وجہ سے خشک پتوں یا گھاس میں آگ لگی ہو، آتش فشاں پہاڑ کی وجہ سے آگ پھیلی ہو، یا دو پتھروں کے ٹکرانے سے آگ کے بارے میں معلوم ہوا ہو۔ پہلی دو صورتوں میں انسان نے کوشش کی ہوگی کہ آگ کو کسی نہ کسی طرح جلائے رکھے اور اسے بجھنے نہ دے، مگر جب اس نے دو پتھروں کے ٹکرانے سے آگ پیدا کرنا سیکھ لیا تو اب یہ اس کے بس میں تھا کہ جب چاہے آگ کو حاصل کر لے۔ جلد ہی انسان کو آگ کے فائدے معلوم ہونا شروع ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں اس کی روشنی نے اسے تاریکی کے ڈر اور خوف سے نجات دلائی۔ سردی کے موسم میں اس کی گرمی نے اس کے جسم کو راحت دی۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس کے ڈر سے جنگلی جانور دور ہو جاتے تھے۔ اس نے جنگل صاف کرنے کے لیے بھی آگ کا استعمال کیا، لیکن ابھی تک اس نے گوشت کو بھوننا نہیں سیکھا تھا۔ ان خوبیوں کی وجہ سے آگ انسان کے لیے ایک نعمت ہو گئی اور اس کی حفاظت اس کے لیے ضروری ہو گئی۔ دوستوں، آگ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بے انتہا تبدیلیاں آئیں۔ جب وہ گرمی، سردی یا بارش سے بچنے کے لیے غار میں رہنے کے لیے چلا جاتا یا شکار کی خاطر گھومتا پھرتا کسی ایک جگہ قیام کرتا تو رات کو آگ کا الاؤ یا چولہا لوگوں کے لیے جمع ہونے کا مرکز ہو جاتا تھا۔ یہیں پر اشاروں میں باتیں ہوتی تھی جس نے آگے چل کر زبان کی شکل اختیار کر لی۔ ماہرین آثار قدیمہ کو غاروں سے جلی ہوئی ہڈیاں اور راکھ ملی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں مل بیٹھنے کی ابتدا ہو گئی تھی۔ دن بھر کی محنت کے بعد رات کو انسانوں کے گروہ اور برادریاں چولہے کے گرد بیٹھ کر بات چیت کیا کرتے تھے اور اپنے تجربات بیان کرتے تھے۔ دوستوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب انسان تجربوں سے سیکھ رہا تھا۔ شکار کرنے کا اور زیادہ محفوظ طریقہ اس نے سوچا۔ یہ تیر کمان کی ایجاد تھی۔ تیر کے سرے پر بھی وہ نوکیلا پتھر یا ہڈی لگاتا تھا اور کمان کے ذریعے اسے دور سے شکار پر پھینک کر اسے زخمی کرتا تھا یا مار ڈالتا تھا۔ دوستوں، ماہرین کی رائے کے مطابق پاکستان میں وادی سون میں عقل مند آدمی کے آثار ملے ہیں۔ یہاں پر قدیم پتھر کے زمانے کے بھی بہت سے اوزار اور ہتھیار دستیاب ہوئے ہیں۔ ایسے کارخانے ملے ہیں کہ جہاں پتھر سے توڑ کر پتھر کے اوزار بنائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ 1963 میں سنگاہو غار کی دریافت ہوئی، جہاں 45,000 سے 20,000 کے عرصے تک پتھر کے اوزار ملے۔ قدیم پتھر کے زمانے کے لوگ ان اوزاروں اور ہتھیاروں کی مدد سے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے تھے، ساتھ ہی میں پھل، جڑیں اور بیج جمع کر کے انہیں کھاتے تھے۔ اگر ماہرین آثار قدیمہ کھدائی کریں تو پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی ایسی جگہوں کی دریافت ہو سکتی ہے۔ اس کی مدد سے ہم اپنی تہذیبی تاریخ کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ دوستوں، اگرچہ قدیم پتھر کے عہد کے لوگ زیادہ تر خانہ بدوش رہے یا تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے غاروں میں پناہ حاصل کی، کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ شاید کچھ علاقوں میں انہوں نے اپنی پناہ کے لیے جھونپڑیاں بھی بنا لی تھیں۔ اگرچہ وقت کے ساتھ یہ جھونپڑیاں تو باقی نہیں رہیں، مگر ان کی جگہوں پر ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کر کے پتھر کے چاقو، خرچنی، تیز دھار والے پتھر، جانوروں کی ہڈیاں اور چولہے میں بچی ہوئی راکھ دریافت کی۔ یہ تمام نشانیاں زمین میں دفن ہو گئی تھیں، اب انہیں احتیاط سے کھدائی کر کے نکالا گیا۔ دوستوں، انسان کے ذہن کی ترقی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب وہ ادب اور آرٹ کو پیدا کرتا ہے۔ چونکہ قدیم پتھر کے زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے ہمیں ان کے ادب کے بارے میں تو معلوم نہیں، مگر ان کا آرٹ آج بھی اپنی خوبصورتی اور رنگوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس عہد کی تصاویر ہمیں غاروں میں ملی ہیں جو دیواروں اور چھتوں پر بنائی گئی۔ ان تصاویر میں جو رنگ استعمال کیے گئے ہیں وہ آج بھی اپنی تازگی کے ساتھ موجود ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ تصاویر ان غاروں میں ہیں کہ جہاں سورج کی روشنی نہیں جا سکتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں گہرا اندھیرا تھا، اس لیے یہ تصاویر آگ کو روشن کر کے بنائی گئی ہوں گی۔ ماہرین کے ان تصاویر کے بارے میں کئی خیالات ہیں۔ شاید ان تصاویر کا مقصد مذہبی رسومات ادا کرنا ہو یا ان کا مقصد جادو ہو، کیونکہ شکار انسان کا روزمرہ کا معمول تھا اور اس کی غذا کا انحصار کامیاب شکار پر تھا۔ لہٰذا جب تصاویر میں جانوروں کو نیزے کی انی سے مارتے ہوئے دکھایا گیا تو شاید اس کا مقصد ہو کہ حقیقت میں وہ اسی طرح شکار کرے۔ آرٹ کے نمونوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان میں خوبصورتی کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ اب وہ مٹی کے برتنوں پر بھی نقش و نگار بنانے لگا تھا۔ اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے ہار،
بازو بند اور زیورات استعمال کرنے لگا تھا جو ہاتھی دانت اور جانوروں کی ہڈیوں سے بنائے جاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو اب غذا کے لیے ہر وقت دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑتی تھی، اس سے فرصت کے لمحات ملنے لگے تھے جن سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو خوبصورت بنانے لگا تھا۔ دوستوں، قدیم پتھر کے زمانے میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، دونوں ساتھ مل کر شکار کرتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر پتھروں کو تراش خراش کے اوزار بناتے تھے، پھل جڑی بوٹیاں اور بیجوں کو مل کر جمع کرتے تھے۔ وہ مرد کے ساتھ ساتھ رہ کر محنت و مشقت کے کام کرتی تھیں۔ غاروں میں تصاویر بناتے وقت بھی عورت و مرد ساتھ ہوتے تھے۔ اس زمانے میں کسی جائیداد کا تصور نہیں تھا، غذا کے لیے جو بھی حاصل ہوتا تھا اس میں سب مل کر شریک ہوتے تھے، کھانے کا کوئی وقت نہیں تھا، جب بھی غذا حاصل کر لی جاتی تھی اسی وقت اسے کھا لیا جاتا تھا۔ دوستوں، اس دور میں انسان جن حالات میں رہتا تھا اس میں اس کی عمر کم ہوتی تھی، اس کی زندگی کا دار و مدار اس کی جسمانی طاقت پر ہوتا تھا۔ جیسے ہی جسم کمزور ہوتا تھا اس کی توانائی جاتی رہتی تھی اور کوئی بھی بیماری اسے ختم کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں روزمرہ کے حادثات تھے، زہریلے جانوروں کا کاٹنا، جنگلی جانوروں سے زخمی ہونا یا ان سے مقابلہ کرتے ہوئے مر جانا۔ ان حالات میں لوگ کم عمر میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے تھے۔ دوستوں، اس عہد میں بچوں کے لیے کوئی بچپنا نہیں ہوتا تھا، جیسے ہی وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے اپنے گروہ کے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اس وجہ سے ابتدا ہی سے وہ محنت کے عادی ہو جاتے تھے اور بڑوں کے ساتھ رہ کر غذا جمع کرنا اور شکار میں مدد کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا تھا۔ یہ زمانہ سختیوں کا تھا، اس لیے وہ اس میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ جو جسمانی طور پر کمزور ہوں یا دوسروں کے محتاج ہوں، اس ماحول میں ہر فرد کو اپنا حساب پورا کرنا ہوتا تھا۔ زندہ رہنے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ بے خوف اور طاقتور ہو۔ دوستوں، اس زمانے میں ہمیں جنگوں کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ لوگوں کے گروہ خانہ بدوش ہوتے تھے، لوگ تعداد میں کم ہوتے تھے، ان کے پاس زائد مقدار میں نہ سامان ہوتا تھا اور نہ غذا، اس لیے دوسرے گروہوں کو جنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک غذا جمع کرنا اور شکار کرنا تھا تو وہ لوگوں کی ضرورت سے زیادہ موجود تھا۔ جنگلوں میں درخت تھے جہاں سے پھل جڑی بوٹیاں اور بیج آسانی سے مل جاتے تھے، اسی طرح سے شکار کی بھی کمی نہیں تھی، لہٰذا لوگوں کے گروہوں کو آپس میں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جنگ اس وقت ہوتی ہے کہ جب حملہ کرنے والے گروہ کے پاس دولت ہو، زائد اشیاء ہو اور زرخیز زمین ہو۔ اس عہد میں فطرت انسانوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے انہیں غذا فراہم کر دیتی تھی، اس لیے ان کے لیے آپس میں لڑنے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ دوستوں، اگرچہ اس زمانے میں لوگوں کے گروہ آپس میں تو نہیں لڑتے تھے، مگر انسان نے جو پتھروں سے جو ہتھیار اور اوزار بنائے تھے وہ انہیں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اس لیے اس کی فطرت میں خون بہانا شامل ہو چکا تھا۔ وہ خود کو اپنے ماحول میں دشمنوں میں گھرا ہوا دیکھتا تھا، اس لیے اسے ہر وقت اپنی حفاظت کا خیال رہتا تھا۔ اس حفاظت کی خاطر اس کا بھروسہ اپنے ہتھیاروں پر تھا۔ پتھر کے یہ ہتھیار اور اوزار اسے غذا بھی فراہم کرتے تھے اور اس کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ اس ماحول میں انسانی فطرت بنی کہ جس میں ساتھ ملنا اور دوسروں کے ساتھ شریک ہونا بھی شامل تھا، تو دوسری طرف وہ اپنی حفاظت کے لیے لڑنے اور خون بہانے کے لیے بھی تیار تھا۔ دوستوں، یہ تھی مختصر اور پراسرار سی داستان قدیم پتھر کے زمانے کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے درمیانی پتھر کا زمانہ، جس میں ہم مزید جدت کی بات کریں گے کہ انسان نے پتھر کے زمانے میں کیسے آہستہ آہستہ ترقی کی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔